ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار بعد درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا لیا نام جب نبی کا، تو خدا سے ملنا سیکھا، لیا نام جب نبی کا، تو خدا سے ملنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ میں رہا خالص مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میں رہا خالص مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذبے عاشقی نے، میرے جذبے عاشقی نے، کہاں گھر بدلنا سیکھا، میرے جذبے عاشقی نے، کہاں گھر بدلنا سیکھا، یہ کرم
ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی توفیق سے، اس کے اذن سے 9 روزہ پیغام کربلا پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کی چوتھی نشست منعقد ہو رہی ہے۔ 9 روزہ پروگرام میں سے آج چوتھے دن کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور بہت سارے جوائن کرنے والے ہمیں جوائن کیے ہیں، کومنٹس کرنے والے کومنٹس بھی کر رہے ہیں۔ محمد معراج الدین قادری، سید شاہ جنید پاشا قادری، محمد غلام، سرش حسین، اکرم خان قادری، قادری نصرت جہان، سید کاشف پاشا، سید سلو محمد صلاح الدین، نور محمد آصف قادری کاظمی وغیرہ نے کومنٹس کیے ہیں۔ ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان تمام کا اس مبارک مقدس مجلس میں، محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے، یعنی اعلان کیا گیا ہے کہ آج کے مبارک مقدس نشست سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کی جا رہی ہے، اور آج کا یہ مقدس مبارک پروگرام اس مبارک مقدس شخصیت کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے جن کی شہادت سانحہ کربلا کے شہیدوں کی شہادت کی ابتدا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سانحہ کربلا سے متعلق سب سے پہلے شہادت پانے والے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی یاد میں آج کی مبارک مقدس نشست منعقد ہونے جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے خاندانی شرف یہ عطا فرمایا کہ آپ خاندانی بنی ہاشم کے فرد فرید ہیں، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ بھتیجے ہوتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کو نہایت قریبی تعلق رہا، اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ جانثاروں، وفاداروں اور انصار میں، مددگاروں میں، خدمتگاروں میں ہمیشہ شامل رہے۔
تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسد اللہ الغالب سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ واغباہ عنا نے جب اپنے دور خلافت میں باغیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مہم روانہ فرمائی، بلکہ خود بھی اس میں بنفس نفیس جلوہ فرما ہوئے، جب آپ نے اس عظیم الشان مہم کو سر انجام دینے کا ارادہ کیا، عملی اقدام فرمایا، تو اس وقت حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ شامل تھے، بلکہ آپ کے نہایت قریبی وفاداروں جانثاروں میں آپ کا شمار تھا، اور اس مبارک مقدس موقع پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے موقع پر خلافت راشدہ کے استحکام کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے اس اقدام کے موقع پر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لشکر کے میمنہ کو 4 اپنے معتمد علیہ، اپنے وفادار، اپنے نہایت قریبی اعزاء اور اپنے بھروسہ مند لوگوں کے حوالے کیا تھا، جن میں سے ایک سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، دوسرے سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا ہیں علیہ السلام، تیسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار ہیں جو حضور، چوتھے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کس طرح آپ پر بھروسہ فرماتے تھے اور آپ کو کس طرح اپنے چچا کا قرب حاصل رہا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی رشتہ داری تھی، وہ یہ کہ وقت آنے پر آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے داماد بنے، یعنی مطلب یہ کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے جو دوسرے عقد نکاح کیے تھے، تو بعد میں جن بیوی ازواج مطہرات سے، جن مبارک بیویوں سے آپ نے نکاح فرمایا تھا، ان میں سے ایک ام حبیب تھیں، حضرت مولا کائنات کی ایک زوجہ مکرمہ تھیں حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کے بطن سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک دختر، ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام اسم گرامی تھا حضرت رقیہ علیہ السلام، تو ان سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ مطلب یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے داماد بھی تھے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی دامادی کا بھی آپ کو شرف حاصل رہا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز یہ ہے کہ ثانیہ کربلا سے متعلق جو شہادتیں شروع ہوئیں، ان کا فتح باب آپ ہی کی شہادت سے ہوا۔ ثانیہ کربلا کے ضمن میں سب سے پہلے شہادت کا اعزاز پانے والی مبارک مقدس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 22 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں ہوئی، اور مدینہ منورہ ہی میں آپ نے نشو و نما پائی، وہیں پلے بڑھے، اور وقت آنے پر پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی دامادی کا شرف بھی حاصل کیا۔ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو آپ اپنی شجاعت، اپنی دلیری، اپنی بہادری کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہوئے۔ آپ کی شجاعت اور دلیری کا حال یہ تھا، بہادری کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ کو اسد کہہ کے پکارا کرتے تھے، شیر کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریبی قرابت کا شرف رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب
کے فرزند دلبند ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھتیجے ہوتے ہیں، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے والد حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اس رشتے کے اعتبار سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھتیجے ہوتے ہیں، چچیرے بھائی کے فرزند دلبند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خرابت خریبہ جو حاصل رہی، اللہ رب العزت نے اس کا اظہار آپ کے چہرے کے ذریعے فرمایا، یعنی قدرت نے آپ کے چہرے پر اس خرابت خریبہ کے آثار کو ظاہر فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، اور مشہور محدث ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت من ولد عبد المطلب اشبہ من بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم ابن عقیل او کما ورد فی الروایہ۔ امام بخاری اپنی تاریخ کبیر میں اور امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے اولاد عبد المطلب میں نے مسلم بن عقیل سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ اولاد عبد المطلب میں سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھنے والے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت البتہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہاں بنو عبد المطلب کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بنو فاطمہ کے علاوہ ہے۔ بنو فاطمہ بھی یقیناً بنو عبد المطلب میں شامل ہے، لیکن یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ اب بنو فاطمہ کے علاوہ جو بقیہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خرابت دار ہیں ان کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں، ورنہ روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مشابہت بیائنی ہی مشابہت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاصل رہی، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ رہے، اور آپ کی یہ مشابہت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منتقل ہو کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت سیدنا امام علی اکبر ابن امام حسین کو منتقل ہوئی، پھر خود سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پوتے حضرت سیدنا عبداللہ المحض الحسنی علیہ السلام کو بھی یہ شرف حاصل رہا کہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ تو بہرحال بنو فاطمہ کو چھوڑ کر بقیہ بنو عبد المطلب میں سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت جن کو حاصل تھی وہ ذات گرامی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت من ولد عبد المطلب اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم ابن عقیل، میں نے حضرت عبد المطلب کے اولاد میں مسلم بن عقیل سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا یا مشابہ نہیں دیکھا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل مشابہت رکھنے والے، اور آپ کا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے مشابہت رکھنے والا چہرہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائی کہ آپ کے مقامات اور مراتب کی بلندی کا کیا حال ہوگا، ہم گناہ گاروں کی کیا اوقات ہے، ہماری ناپاک زبان میں وہ طاقت کہاں ہے کہ ہم ایسی مبارک مقدس شخصیتوں کا وصف بیان کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام پاک ہماری زبان پہ آ رہا ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت گرامی بڑی یادگار زمانہ گزری ہے، اور سیدنا امام علی مقام امام حمام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں اور آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے خوش نصیبوں میں سر فہرست آپ کا نام پاک نظر آتا ہے۔
حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑھ کر مشہور لقب ہے، آپ کا جو لقب سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے سفیر الحسین۔ یہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جو سب سے بڑھ کر مشہور ہے آپ کے القاب مبارکہ میں۔ آپ کا لقب مبارک ہے سفیر الحسین۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سفیر، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایمبیسیڈر، دا ایمبیسیڈر آف سیدنا امام حسین۔ یعنی مطلب یہ کہ حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی جانب آپ کو جو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے احوال معلوم کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے احوال سے مطلع اور خبردار کرنے کے لیے آپ کو جو روانہ فرمایا تھا، اور پھر اس فریضے کی ادائیگی میں جو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا تاج پہنا، تو ان تمام امور کے پیش نظر آپ کا یہ لقب مبارک نہایت مشہور ہوا، سفیر الحسین۔ عزیزان محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا مسلم بن عقیل کی کیا شان اور آپ کے مرتبے کی بلندی کا کیا حال ہے کہ آپ سفیر الحسین کے لقب سے ممتاز ہوئے، اور آج آپ کے لقب میں، آپ کے لقب مبارک میں امام حسین علیہ جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک داخل و شامل ہے، اور آپ کی نسبت کا اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ بہرحال سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سن 22 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس شہر میں نشو و نما پاتے رہے۔ وقت آنے پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی دامادی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت میں آپ کے نہایت قریبی جانثاروں خدمتگاروں میں شامل رہے۔ بھتیجے تو پہلے سے تھے، پھر داماد بھی بنے، معتمد علیہ بنے، اور قرابت قریبہ کے ساتھ انتہائی قریبی رابطے اور تعلقات کا بھی شرف حاصل کیا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی جانب سے خطوط آنے لگے کہ آپ کوفہ کو تشریف لائیں، ہم آپ کی خلافت کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ آپ اگر کوفہ کو تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید پلید مردود کی بیعت سے بیزار ہو جائیں گے، اور اس کی بیعت کو ہم نے قبول نہیں کیا، اس کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، نہ اس قابل ہے کہ اس کو خلیفہ تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ آپ اگر تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح کے مضامین سے بھرپور خطوط امام علی مقام علیہ جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں اہل کوفہ کی جانب سے آنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان خطوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد کو پہنچ گئی، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد کو وہ خطوط پہنچ گئے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اہل کوفہ نے قاصدوں کو بھی آپ کی خدمت میں روانہ کیا مزید اطمینان دلانے کے لیے، اور ان خطوط میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم یکجا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہم کسی دوسرے ایسے شخص کو نہیں پاتے اپنے پاس کہ جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں اور جس کے جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان تمام احوال کو ملاحظہ فرمایا، جب یہ تمام معاملات آپ کے سامنے آئے، تو آپ کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی باطل سے بیزار تھے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ تھے، اور حق کی تائید کرنے کے لیے انہوں نے آپ کی سرپرستی کو ضروری سمجھا اور آپ کو اپنے معاملات کا نگران قرار دینے کا وعدہ بھی کیا۔ تو ان تمام امور کے پیش نظر سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر آپ تشریف نہیں لے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میدان کربلا میں ان لوگوں کی جانب سے آپ پر حجت قرار پا جائے، اور وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پروردگار، ہم تو یزید مردود کی بیعت پر راضی نہیں تھے، ہم تو چاہتے ہی تھے کہ خلافت حقہ قائم ہو، اور ہم نے سید الشہداء سے ہم نے صبت رسول اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے معروضات بھی پیش کیے تھے۔ تو امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اگر ان کا صحیح ریسپانس آپ نہیں دیں گے تو میدان محشر میں
ان کا یہ عمل، ان کی یہ طلب آپ پر حجت بن سکتی ہے، چنانچہ بڑی ذمہ داری کا آپ نے احساس کیا۔ اب دوسری طرف حال یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو آ چکے تھے، وہاں یزید کی بیعت کے لیے، یزید پلید مردود کی بیعت کے لیے آپ پر زور ڈالا جا رہا تھا، دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور آپ مکہ مکرمہ کو مدینہ پاک سے نکل کے اس لیے آ گئے تھے تاکہ اس ملعون کی بیعت کرنے کی نوبت نہ آئے، اور ادھر اہل کوفہ کی جانب سے آپ کی خدمت بابرکت میں خطوط آنے لگے۔ آپ کے کئی مخلصوں نے آپ کو مشورہ دیا، الکوفی لا یوفی، یہ اہل کوفہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ کوفہ کے وہ لوگ کسی بھی وقت ہاتھ چھوڑ سکتے تھے، تو آپ کے مخلصوں کا، آپ کے جانصاروں کا بولنا یہ تھا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سب کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ کوفہ کو تشریف نہ لے جائیں، اور دوسری طرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ باقاعدہ اپنی آمادگی ظاہر کر رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا امام علی مقام نے ایک راستہ یہ نکالا کہ لوگوں کے مشورے کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کیا، اور ان لوگوں کی جانب سے جو مطالبہ تھا اس کا بھی آپ نے پورا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے یہ طے کیا کہ پہلے کسی کو کوفہ بھیج کر وہاں کے احوال معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی وہ لوگ ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں کہ نہیں۔ پہلے وہاں کے لوگوں کے خلوص کا اندازہ لگانا چاہیے۔ تو اس بھاری ذمہ داری کو اور اس اہم ترین ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے سیدنا امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جس نہایت قریبی رشتہ دار اور اپنے نہایت کانفیڈینشیل اور اپنے انتہائی معتمد علیہ بزرگ کا جو انتخاب فرمایا وہ تھے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، جو بحیثیت جنگجو بہت مشہور تھے، بہادری میں بے مثل و بے مثال تھے، اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور دلیری کا خوب مظاہرہ فرمانے والے تھے، بہادر بھی تھے، اور یہ کام بھی انجام دینا بڑی بہادری کا کام تھا۔ تو سیدنا امام حسین علیہ جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا مسلم بن عقیل کو بلا کر یہ اہم ترین ذمہ داری ان کو سونپی، اور انہوں نے پوری جانصاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور ممکنہ خطرات ان کے سامنے تھے، لیکن ان تمام اندیشوں کو پیش نظر رکھنے کے باوجود سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت گزاری کا ایسا حق ادا کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر لخت جگر کے ساتھ اپنی وفاداری کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ اس اہم ترین ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ راضی ہو گئے، اور سیدنا امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کا خط لے کر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ روایتوں میں 10 محرم 61 سن ہجری کو شہادت عظمیٰ کا واقعہ پیش آیا، تو ثانیہ کے پیش آنے سے قریب 3 مہینے پہلے شوال کی 5 تاریخ کو آپ کوفے میں داخل ہوئے۔ سیدنا امام علی مقام علیہ جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب آپ کے ساتھ تھا، آپ کوفہ میں داخل ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کا نہایت گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی 18,000 آدمیوں نے آپ کا استقبال کیا، اور پہلے ہی دن ایک ہی دن میں 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین علیہ جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت و امامت کی بیعت کی۔ ایک دن میں 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے یہ منظر دیکھا، اور جب آپ کو اندازہ ہوا کہ واقعتاً اس معاملے میں یہ لوگ مخلص ہیں اور ان کے اخلاص میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں، واقعتاً وہ ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ایک قاصد کو سیدنا امام علی مقام علیہ جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں روانہ کیا، خط لکھ کر روانہ کیا کہ میں نے کوفہ کے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کا خط میں نے ان کو دکھایا، اور آپ کے لیے ان سے میں نے بیعت طلب کی، تو ایک دن میں 30,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ لوگ بالکل آمادہ ہیں، جلدی تشریف لائیے، تشریف لانے میں تاخیر مت کیجیے، یہ تشریف لانے کا بالکل صحیح وقت ہے۔ تو اس طرح آپ نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں معروضہ پیش کیا کہ آپ بالکل کوفہ کو تشریف لا سکتے ہیں۔ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کو اس طرح آپ نے انجام دیا۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ آپ کی زندگی ایسی بامقصد زندگی رہی کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے اہم ترین، اپنی زندگی میں جو آخری اہم ترین کام انجام دیا، اپنی زندگی کا جو سب سے اہم ترین ذمہ دارانہ کارنامہ آپ نے انجام دیا، وہ سیدنا امام حسین علیہ جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل تھی، اور منشاء امام کی آپ نے اس طرح تکمیل فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی یہ جانثاری آپ کے لیے سعادت ابدی کا پیغام بن گئی، اور اس کا ظہور شہادت کی شکل میں ہوا۔ اب یہاں تو یہ حالات، یہ معاملات ہوئے، اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جو کوفہ کو تشریف لے گئے تھے،
معمولی فہم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے کوفہ کو تشریف نہیں لے گئے تھے۔ جنگ کرنے کے لیے کوئی اکیلا نہیں جاتا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے 2 صاحبزادوں کو بھی لے گئے تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام سیدنا ابراہیم تھا۔ سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نواسے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام مسلم بن عقیل کا عقد نکاح مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہزادی سیدتنا بی بی رقیہ علیہ السلام سے ہوا تھا، تو یہ دونوں ان کے فرزند تھے۔ یہ حضرت محمد، یہ حضرت ابراہیم جو مسلم بن عقیل کے فرزند تھے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نواسے تھے، مسلم بن عقیل کے فرزند تھے۔ تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ کی جانب سفر فرمایا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ حالات جنگ کے حالات ہوتے ہیں؟ کیا جنگ میں جانے والا اس طرح تنہا وہ بھی جاتے جاتے اپنے 2 چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے روانہ ہوتا ہے؟ تو اس سے اندازہ اس بات کا لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جنگ کے لیے قطعی طور پر روانہ نہیں ہوئے۔ جاتے جاتے بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بعض مورخین فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ امام حسین نے شاید آپ کو یہ رہبری کی تھی، ہدایت فرمائی تھی، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ آپ جنگ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں۔ اور ایسا کرنا اس لیے بھی مناسب سمجھا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نہایت جنگجو اور نہایت بہادر اور ہمت و شجاعت میں بے مثل و بے مثال یگانہ روزگار تھے۔ تو کہیں آپ کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں، تو اس خیال کو، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ لڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا محمد جو حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، عزیزان محترم، زبان میں یارہ نہیں ہے کہ ان کے مصائب کا تذکرہ کیا جائے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ زبان پر ان واقعات کو لایا جائے۔ بس ایک اشارہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ان شہزادوں کی اس قدر کم عمری تھی کہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنے قمیص کی گنجی بھی نہیں لگا سکتے تھے، یعنی عمر کی اس منزل میں وہ تھے کہ اپنی قمیص کی گنجی بھی لگانا ان کو نہیں آتا تھا، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو ایسے بچوں کو آپ اس لیے ساتھ لے کر گئے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے یہ بھتیجے اور داماد جو خود بھی اپنی جگہ شیر کی طرح دلیر اور بہادر تھے، اس طرح مصالحت کے انداز میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں کے جو حالات تھے اس سے سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کو باخبر فرمایا۔ اب ادھر کوفہ کے حالات بدلنے لگے، ادھر مسلم بن عقیل کا قاصد سیدنا امام علی مقام کی خدمت بابرکت میں آپ کا پیغام لے کے روانہ ہوا کہ آپ تشریف لائیں، اور ادھر بعد میں حالات ایسے بدلنے لگے کہ کوفہ میں جو یزید کے چاہنے والے تھے، جو بنو امیہ کے نمک خوار تھے، بالفاظ دیگر جو ناصبی ذہن رکھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس طرح لوگ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر سے یزید کے چاہنے والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کچھ ایکشن لیجئے، آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ 30,000 لوگ ایک دن میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اور آپ کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے، آپ اس پہ ایکشن لیجئے۔ نعمان بن بشیر سے یزید کے چاہنے والے کوفیوں نے مطالبہ کیا، تو نعمان بن بشیر نے اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ان کے پیش نظر شاید یہ بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کے خلاف میں کس طرح کوئی ایکشن لے سکتا ہوں، بلکہ علامہ بلاذری نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نعمان بن بشیر نے کھلے طور پر کہہ دیا تھا کہ میں گناہ اور معصیت پر اس طرح کی دلیری اور جرأت کیسے کر سکتا ہوں۔ چنانچہ یزید کے چاہنے والے کوفیوں کو یقین ہوا کہ نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے، اور ان لوگوں کو خدشہ اندیشہ ہونے لگا کہ اس طرح تو یزید کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے فوراً یزید کو تمام احوال سے باخبر کیا، اور یزید نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے بصرہ میں جو یزید کا گورنر تھا ابن زیاد بدنہاد شقی ازلی ملعون عبید اللہ ابن زیاد، جو بصرہ میں یزید پلید ملعون مردود کا گورنر تھا، یزید نے اس کی جانب ایمرجنسی احکامات روانہ کیے کہ جلد سے جلد تم کوفہ کو جاؤ، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے میرا حکم سنا دو کہ میں نے تمہیں کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا،
चुनाचे ये इब्न ज़ियाद बदनिहाद जो बसरा का गवर्नर था यजीद की जानिब से, बसरा के मामलात अंजाम देने के लिए अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को मुकर्रर करके ख़ुद कूफा की जानिब रवाना हुआ और एक ही दिन में नोमान बिन बशीर को माज़ूल करके अपनी गवर्नरी का उसने ऐलान भी कर दिया और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हुए निहायत इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाई का उसने आगाज़ किया और अहले कूफा को डराने धमकाने लगा कि अगर तुम लोग इस तरह मुस्लिम बिन अक़ील का साथ देते रहोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और उसने लोगों को समझाया कि अगर तुम उनका साथ छोड़कर हुकूमत वक्त का साथ दोगे तो तुमको खूब इनामात दिए जाएंगे, तुम्हारा खूब इकराम किया जाएगा, तुम्हें ओहदे मनासिब मिलेंगे, हुकूमतें मिलेंगी, माल व दौलत तुम्हें हासिल होगी। इस तरह उसने लोगों को वर्गलाया और लोगों को सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील के ख़िलाफ़ करने में मसरूफ़ हुआ। इधर सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील ये मंज़र देख रहे थे कि इस तरह हालात बदल रहे हैं, तो आपने अहले बैत के एक चाहने वाले शियान अली में से, यानी मौला कायनात उस वक्त का जो लफ्ज़ था शियान अली का वो अलग है, मौजूदा ज़माने में तो एक फ़िरक़े का नाम है वो, तो उस वक्त मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के जो ख़ास मददगार खिदमतगार थे उनमें से एक शख्स थे हज़रत हानी बिन उरवा। तो इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हानी बिन उरवा के घर में क़ियाम फरमा हुए अपने दोनों साहिबजादों के साथ गोया उनके घर में रूपोश हो गए, छुप गए। देख रहे थे कि हालात ऐसे बदले हुए हैं और अब कोई लश्कर, कोई जमीयत साथ भी नहीं है कि उससे मुकाबला किया जाए, उससे टक्कर ली जा सके, तो आप हज़रत हानी बिन उरवा के घर में छुप गए। अब इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चाहता था कि जल्द से जल्द उसको पता चले कि मुस्लिम बिन अक़ील कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उसने हज़ार कोशिश की लेकिन नाकाम होता रहा। बिल आखिर उसने एक साजिश की, एक चाल चली। उसका एक ग़ुलाम था जिसका नाम रिवायतों में माखिल बताया जाता है। उसने अपने ग़ुलाम माखिल को बुलाकर जासूसी पर मामूर किया और जासूसी का तरीक़ा सिखाया कि ये देखो 3000 दीनार मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अपने पास ये दीनार रखो और देखो कि अहले बैत के जो निहायत क़रीबी खिदमतगार हैं, जो उनके जानिसार हैं, देख कर उनसे गुफ्तगू करो, उनसे कहना कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ, मैं अहले बैत का बड़ा चाहने वाला हूँ, एक मरतबा मुझे मुस्लिम बिन अक़ील की ज़ियारत करा दीजिए, मैं उनकी खिदमत में नजराना पेश करना चाहता हूँ और ये मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता, हज़रत ही की खिदमत बाबरकत में बनफ़्स नफीस बज़ात ख़ुद अपने हाथ से मैं नजराना पेश करूँगा। 3000 दीनार मेरे साथ हैं और मैं इमाम की खिदमत में अपने हाथ से नजराना हदिया पेश करना चाहता हूँ, इस तरह कहो। चुनांचे उसने इसी तरह किया। पता चला कि अहले बैत के निहायत क़रीबी जानिसार खिदमत गुजार कौन है और यही चाल चली और इसी तरह उसने कहा, यहाँ तक कि चूँकि वो नया आदमी था उस शहर में, कूफा के लोग इसको पहचान नहीं सके, उन्होंने समझा कि शायद वाक़ियतन ये अहले बैत का कोई चाहने वाला मालूम होता है कि इतनी ख़तीर रकम 3000 दीनार लेकर इमाम की खिदमत में पेश करने के लिए मुल्क शाम से आया है। उसकी बात पर भरोसा किया और उसको हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील की खिदमत में हाज़िर कर दिया। इस तरह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बदनिहाद का ग़ुलाम माक़िल 3000 दीनार लेकर अहले बैत के चाहने वालों का रूप धार कर सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील की खिदमत बाबरकत में हाज़िर हुआ। बज़ाहिर बड़ी इरादत और बड़ी नियाज़मंदी और बड़ा हुस्न एतिक़ाद उसने ज़ाहिर किया और इमाम की खिदमत में, सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील की खिदमत में 3000 दीनार का नजराना पेश किया। इमाम मुस्लिम बिन अक़ील ने उसको कबूल किया। अब उसके बाद क्या था, वो इमाम की खिदमत में आने जाने लगा। उसका काम ये था कि दिन भर इमाम मुस्लिम बिन अक़ील के साथ रहता और शाम को जाकर इब्न ज़ियाद को तमाम मामलात की खबर देता। गोया इस तरह वो जासूसी पर मामूर होकर ये काम अंजाम देने लगा और उसके ज़रिए इब्न ज़ियाद को ये पता चलाने में कामयाबी हुई कि मुस्लिम बिन अक़ील कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। पहले तो इब्न ज़ियाद बदनिहाद ने हानी बिन उरवा को बुलाया, जिनके घर में आप जलवा फरमा थे। हानी बिन उरवा को उसने बुलाया, उसके पहले से ताल्लुक़ात थे, बहाना बनाकर बुलाया, मुलाक़ात की गर्ज़ से मिलना चाहता हूँ ऐसा कुछ बोलकर बुलाया। और जब हानी बिन उरवा उसके घर में आए, उसके महल में आए, उसके घर में आए, दारुल खिलाफ़ा में गए, तो उसने महल के दरवाज़े, ख़िले के दरवाज़े बंद करवा दिए और हानी बिन उरवा से पूछा कि ये बताओ कि मुस्लिम बिन अक़ील कहाँ हैं। तो आपने, चूँकि जान बचाना फ़र्ज़ है, जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है, तो आपने फरमाया मैं नहीं जानता। फ़ौरन उसने माखिल को हाज़िर होने का हुक्म दिया। हानी बिन उरवा ने जब माखिल को इस तरह सामने देखा
تو آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو بڑا خدمت گزار اور اہل بیت کا بڑا عاشق و خدمت گزار بن کر روزانہ امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا ہے، در حقیقت اس کا جاسوس ہے۔ سمجھ گئے کہ سب احوال اس کو معلوم ہو گئے ہیں۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے ماخل سے کہا کہ سب احوال ان کے سامنے بیان کر، تو اس نے سب کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ابن زیاد ملعون نے حضرت ہانی بن عروہ کو قید کروا دیا، قلعے کے قید خانے میں آپ کو محصور کروا دیا گیا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ اس طرح ہانی بن عروہ قید کر لیے گئے ہیں۔ لوگوں میں بات پھیلی، بات چھپنے کی نہیں تھی۔ ہوتے ہوتے امام کے جانثاروں میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات پہنچی ہوگی، وہ بات آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچی۔ آپ نے جب دیکھا کہ ہانی بن عروہ قید ہو چکے ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فوری طور پر اقدام فرماتے ہوئے اپنے دونوں صاحبزادوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلے، اور اپنے دونوں فرزندوں کو آپ نے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے قاضی شریح، تو قاضی شریح کے گھر میں آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت محمد کو، حضرت ابراہیم کو لے جا کر چھوڑا۔ ان کی حفاظت میں قاضی شریح کے گھر میں اپنے دونوں صاحبزادوں کو آپ نے چھوڑا، اور اس کے بعد آپ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح آپ کوفہ کے باہر نکل جائیں۔ آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے کہنے پر کوفہ کو تشریف لا کر زحمت نہ اٹھائیں، تو آپ کے پیش نظر یہی خیال تھا، یہی فکر دامن گیر تھی کہ کسی طرح امام علی مقام کو ان بدلتے ہوئے حالات کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ آپ چاہتے یہ تھے کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ کوفہ کے باہر نکلیں اور جتنی جلدی ہو سکے امام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آپ کو روکیں۔ اس ارادے کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو قاضی شریح کے گھر میں حفاظت اور امانت کے طور پر چھوڑا، اور خود کوفہ کے باہر نکلنے کے لیے راستے ڈھونڈنے لگے تاکہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضری دی جائے اور یہ تمام احوال سنائے جائیں۔ لیکن افسوس کہ آپ کی یہ کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ قدرت نے آپ کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کے سر پر، آپ کے سر شرافت پر شہادت کی دستار فضیلت باندھی جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے ناکہ بندی ہے، اور پہلے ہی ابن زیاد بدنہاد نے شہر کی ہر طرف سے ناکہ بندی کی ہے اور شہر کے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تمام راستے گھیر لیے جا چکے ہیں، فوجیوں کی چوکیاں قائم کی جا چکی ہیں، آپ نکل نہیں سکے۔ اب لا محالہ آپ کو واپس آنا پڑا کوفہ میں، اور آپ جس گھر کے دروازے پر جاتے اس گھر کا دروازہ آپ کے لیے بند نظر آتا۔ آپ کو اپنے گھر میں بلانا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، کیونکہ ابن زیاد بدنہاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اعلان کروایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کا سر قلم کر کے اس کا سر اسی کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو لوگوں کو اپنی جان کی فکر دامنگیر ہوئی۔ مسلم بن عقیل جس دروازے پر جاتے اس دروازے کو بند پاتے۔ کل تو یہ حال تھا کہ ایک دن میں 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور آج یہ حال کہ کسی گھر کا کوئی دروازہ آپ کے لیے کھلا نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گھر میں آپ کو پناہ ملی۔ وہ گھر کوفہ کی ایک بڑھیا بی بی توعہ کا تھا۔ یہ توعہ ایک بڑھیا تھیں جو اہل بیت کی چاہنے والی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر آپ کا اپنے گھر میں ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، گھر میں لے گئیں، اپنے گھر کے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو ٹھہرایا اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگیں۔ لیکن افسوس کہ اس اہل بیت کی چاہنے والی بڑھیا توعہ کا ایک بیٹا ناصر و مددگار تھا۔ اس نے دیکھا کہ خود اس کے گھر میں سیدنا امام مسلم بن عقیل پناہ لیے ہیں، اس کی والدہ خدمت گزاری میں مشغول ہے، تو اس نے جاسوسی کا کام کیا اور یزیدیوں کو، مویوں کو خوش کرنے کے لیے ابن زیاد کو اس نے اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں اس وقت جلوہ فرما ہے، میری والدہ خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ پھر کیا تھا، ابن زیاد نے بی بی توعہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ امام مسلم کو جب اندازہ ہوا کہ گھر کو گھیرا جا رہا ہے تو آپ تلوار لے کر پوری ہمت اور بہادری کے ساتھ باہر نکلے، لیکن دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی کثیر تعداد میں سپاہی موجود ہیں جن سے تنہا لڑنا مشکل نہیں ہے۔ اور ان سپاہیوں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر ہتھیار ڈال دیں تو آپ کو امان ہے۔ تو آپ نے حالات سے مصلحت کرتے ہوئے اس وقت ہتھیار ڈال دیا، تو آپ کو وہ لوگ دارالخلافہ میں لے گئے، قلعے میں لے گئے جہاں ابن زیاد بدنہاد موجود تھا۔ بالآخر ابن زیاد کے روبرو آپ کو پیش کیا گیا، تو امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ اب آپ کی جان بچنا مشکل ہے، آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو آپ اس کا ذکر فرما دیجئے۔ تو سیدنا مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری ایک نہیں، 3 میری خواہشیں ہیں، آخری خواہش۔ میری پہلی آخری خواہش یہ ہے
کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو یہ جو ٹوپی میں پہنا ہوں، یہ مطلب یہ کہ میری جو تلوار ہے، یہ جنگ کا سامان جو میرے ساتھ ہے، یہ بیچ کر فلاں کو قیمت دے دی جائے، کیونکہ مجھ پر اس کی طرف سے قرضہ ہے، میرا قرض ادا کیا جائے، میری تلوار اور میرا جنگ کا سامان بیچ کر اس کو پوری قیمت دے دی جائے، میں اس کو قرضہ دینا ہوں تو میری جانب سے میری تلوار وغیرہ بیچ کر وہ قرض اس کو ادا کر دیا جائے، میری پہلی خواہش یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جیسا کہ ان بدنہادوں کا طریقہ تھا کہ مومنین کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میری لاش کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ کی جائے، بلکہ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے جنازے کو دفنایا جائے، میری تدفین وغیرہ کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری جانب سے امام حسین فرزند رسول علی جدہ و علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں یہ پیغام ارسال کیا جائے کہ اے فرزند رسول، ہرگز آپ کوفہ کو تشریف نہ لائیں، اور مسلم بن عقیل نے جو پہلے پیغام بھیجا تھا اس کے بعد حالات بالکل بدل گئے ہیں، دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ بالکل تشریف نہ لائیں، یہ میرا پیغام امام علی مقام تک پہنچا دیا جائے۔ میری 3 خواہشات ہیں، لیکن افسوس عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کی پہلی خواہش پر تو ہم عمل کریں گے، وہ آپ کی تلوار وغیرہ بیچ کے قرضہ تو ادا کریں گے، لیکن آپ کی دونوں خواہشات بقیہ دونوں خواہشات پوری نہیں کی جائیں گی۔ پھر نہایت بے دردی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، بلکہ اب وہ الفاظ زبان سے ادا کرنا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے جنازہ مبارکہ کے ساتھ بھی ایسی بے حرمتی کی گئی کہ وہ زبان پر وہ الفاظ لانے سے بہتر خاموشی اختیار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، نہ امام حسین کی خدمت میں آپ کی جانب سے کوئی پیغام بھجوایا گیا، بس صرف آپ کی پہلی ہی خواہش پر عمل کیا گیا۔ اور ہانی بن عروہ جن کے گھر میں آپ نے پناہ لی تھی، ان کو بھی بلا قید خانے سے نکال کر ان کو بھی اس نے قتل کروا دیا۔ اس طرح امام مسلم بھی شہید ہوئے اور ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آج بھی کوفہ میں جامع مسجد کوفہ میں حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روضہ مبارک ہے، اس روضہ مبارک کے بالکل قریب حضرت ہانی بن عروہ کا بھی مزار مبارک ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کے لیے جانے والے حضرت ہانی بن عروہ کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں، اور یہاں فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد وہاں بھی جا کر فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ کوفہ میں جو سب سے اہم زیارت ہے، کوفہ کی جامع مسجد جو مولا کائنات کا دارالخلافہ رہی، اس کے بعد جو سب سے اہم زیارت ہے کوفہ میں، وہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی زیارت ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کے ساتھ حضرت ہانی بن عروہ کی بھی زیارت ہے۔ تو سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ہانی بن عروہ کو ابن زیاد بدنہاد نے جو شہید کروایا تو وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، یعنی امام علی مقام کی شہادت سے 1 مہینہ پہلے سیدنا امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے، اور اس شہادت سے سانحہ کربلا کی شہادتوں کا گویا ایک طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ احوال بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہیں پر ان ظالموں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ سیدنا امام مسلم بن عقیل کے وہ دونوں صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو قاضی شرح کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نواسے ہوتے ہیں، اور جن کی کم سینی اور کم عمری کا یہ حال تھا کہ اپنی خمیص کی گنجی بھی وہ لگا نہیں سکتے تھے، تو ایسے معصوم بچوں پر بھی ان ظالموں نے رحم نہیں کیا۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس شہادت کا میں ذکر کروں، بالفاظ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یوں کہوں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ان دونوں نواسوں کو، یعنی مطلب یہ کہ مسلم بن عقیل کے دونوں فرزندوں کو، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو بھی ان درندوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور آج بھی شہر بابل کے قریب مقام مسیب میں فرزندان مسلم بن عقیل کے وہ مزارات ہیں، اور کوفہ و کربلا و نجف و بغداد شریف وغیرہ کی زیارت کے لیے جانے والے وہاں بھی حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور اس ناچیز کو بھی سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، جو شہر بابل کے قریب مقام مسیب میں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ نجف اشرف اور کوفہ سے کچھ فاصلے پر ان کے مزارات ہیں اور ان کا روضہ مبارک موجود ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ واقعہ کربلا میں خاندان اہل بیت کا کیسا بے دردی کے ساتھ خون بہایا گیا، اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ خاندان اہل بیت کے دلوروں نے کس طرح اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات پیش کیں،
مجھے آپ بتائیے کہ کس طرح ان کی خدمات کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ جب تک دنیا میں اہل بیت پاک کے چاہنے والے امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے موجود ہیں، امام مسلم بن عقیل کو، آپ کے فرزندان گرامی کو نہ صرف یہ کہ یاد کیا جاتا رہے گا بلکہ ان کی خدمت میں عقیدتوں کے خراج بھی پیش ہوتے رہیں گے۔ اور ہم جیسے اہل بیت پاک کے غلاموں کا معاملہ تو یہ ہے ہماری عقیدت کا کہ ان مبارک مقدس نفوس کے نام ہماری زبانوں پہ آ رہے ہیں، ان مبارک ناموں کا ہماری زبانوں پر آنا ہم اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، اپنی مغفرت کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم خاندان اہل بیت کی ان وفاداریوں کو، ان جانثاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ وسلم۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، جتنے لوگوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے، شیئر کیے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے سلام کیا ہے ان سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ 9 روزہ پیغام کربلا پروگرام میں آج 4 دن مکمل ہوئے، کل سے مزید 5 دن اور باقی ہیں، اور اسی طرح روزانہ رات 10 بجے سے 11 بجے تک 5-10 منٹ کے اضافے کے ساتھ یہ مبارک مقدس محفل اسی طرح انشاءاللہ تعالی منعقد ہوتی رہے گی۔ اب آپ کے سامنے عزیزم سید ظہیر قادری صاحب امام عالی مقام کی خدمت بابرکت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کی شان میں منقبت پیش کی جا رہی ہے۔ اتنی دیر میں جن لوگوں کو سوالات کرنا ہے وہ سوالات کریں۔ منقبت کی تکمیل کے بعد مختصراً سوال جواب کا سیشن منعقد ہوگا، اور سوالات کے جوابات کے ساتھ آج کی ہماری یہ مبارک مقدس نشست اپنی تکمیل کو پہنچے گی۔ جن کو سوالات کرنا ہے کامنٹس میں سوالات کیجیے، انشاءاللہ تعالی مختصراً ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جذبہ شوق شہادت ان کا ظاہر ہو گیا، جذبہ شوق شہادت ان کا ظاہر ہو گیا، جذبہ شوق شہادت ان کا ظاہر ہو گیا، دبدبا اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا، دبدبا اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا۔ تھا غبار جرم و عصیاں سے سیاہ و داغدار، تھا غبار جرم و عصیاں سے سیاہ و داغدار، آب حب پنجتن سے قلب طاہر ہو گیا، آب حب پنجتن سے قلب طاہر ہو گیا، دبدبا اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا، کاپ اٹھا پیریں فلک روح زمیں تھرا گئی، کاپ اٹھا پیریں فلک روح زمیں تھرا گئی، حوصلہ شبیر کا جب رن میں ظاہر ہو گیا، حوصلہ شبیر کا جب رن میں ظاہر ہو گیا، دبدبا اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا، نائب خیر الورا صبت نبی ہیں اس لیے،
نائب خیر الورا صبت نبی ہیں اس لیے ان کا جلوہ مظہر جملہ ناصر ہو گیا ان کا جلوہ مظہر جملہ ناصر ہو گیا دبدبہ اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا ناز تھا زور بیاں پر جس کے اہل ذوق کو ناز تھا زور بیاں پر جس کے اہل ذوق کو وصف لکھنے سے تیرے عاجز وہ شاعر ہو گیا وصف لکھنے سے تیرے عاجز وہ شاعر ہو گیا ناز تھا زور بیاں پر جس کے اہل ذوق کو ناز تھا زور بیاں پر جس کے اہل ذوق کو وصف لکھنے سے تیرے عاجز وہ شاعر ہو گیا وصف لکھنے سے تیرے عاجز وہ شاعر ہو گیا دبدبہ اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا جس نے لکھی منقبت مولا علی کے لال کی جس نے لکھی منقبت مولا علی کے لال کی فضل حق سے داخل جنت وہ شاعر ہو گیا فضل حق سے داخل جنت وہ شاعر ہو گیا دبدبہ اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا کر لیا اس نے وضو جب اشک غم سے آپ کے کر لیا اس نے وضو جب اشک غم سے آپ کے تھا بہت عاصی مگر تھا بہت عاصی مگر عارف بھی طاہر ہو گیا تھا بہت عاصی مگر عارف بھی طاہر ہو گیا جذبہ شوق شہادت ان کا ظاہر ہو گیا دبدبہ اسلام کا دنیا پہ ظاہر ہو گیا السلام علیکم الحمدللہ آج کی مبارک مقدس نشست پیغام کربلا پروگرام کی چوتھی نشست اپنے تکمیلی مراحل میں داخل ہو رہی ہے اور جو سوالات ہم سے کیے گئے ہیں ان سوالات کا مختصر جواب دے کر آج کے اس پروگرام کی تکمیل کی جائے گی. آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو اپنی تکمیل کو پہنچے گا. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے سوالات کا جواب دینے سے پہلے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو کامنٹس کیے گئے ہیں اور یہ جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سوالات بھی کیے گئے ہیں جوابات کے لیے اور ان میں بہت سارے لوگوں نے ہم کو داد بھی دی ہے اور ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو دارین میں کامیابی نصیب فرمائے
اور پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ان کا حامی و ناصر ہو۔ کل کے کچھ سوالات بچے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم جواب دیں گے، اور آج بھی کچھ سوالات کیے گئے ہیں، مختصراً جوابات پیش کیے جائیں گے۔ آصف علی صاحب نے کامنٹ کیا ہے، نیڈ آل پاس ریکارڈ لنکس ٹو لسن اگین اینڈ ٹو شیئر ان گروپ۔ اس تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے تحت 5 سال سے ایک آفیشیل یوٹیوب پیج کام کر رہا ہے، موجود ہے، جس کا نام ہے قادریہ آرگنائزیشن۔ 2015 سے بارگاہ سرکار لاؤبالی کے تحت یہ یوٹیوب پیج موجود ہے، قادریہ آرگنائزیشن۔ آپ اس پر جا کر انشاءاللہ تعالی بقیہ بیانات وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارگاہ عالیہ کی محافل اور یہاں کی مجالس اور یہاں کی تقاریب وغیرہ کا بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں۔ اب سوالات کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد خلیل قریشی نے جو قاضی پورہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کی فاتحہ کی کون سی تاریخ ہے؟ تو اب یہ پیدائش کی وفات کی تاریخوں میں تاریخی کتابوں میں اختلاف تو ہے۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق سیدتنا زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہم کے وصال مبارک کی تاریخ ایک روایت کے مطابق 15 رجب ہے۔ تو اگر سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فاتحہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وصال مبارک کی تاریخ میں اگر کرنا چاہیں تو رجب کی 15 تاریخ کو سیدتنا زینب کبریٰ علیہ السلام کی فاتحہ کی جا سکتی ہے۔ سید ریحان حسینی نے سوال کیا ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں، اور آج کل لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں یہ تو بہت تفصیل طلب سوال ہے، کیونکہ اس کی تعریف کے طور پر کوئی بات دو ٹوک انداز میں نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن اس کے خلاصے کے طور پر عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ صوفی در حقیقت اس کو کہا جاتا ہے جو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے روحانی سلاسل میں سے کسی ایک سلسلے سے منسلک اور وابستہ ہو کر قرب الہی کی منزلوں کو طے کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے بعد پریکٹیکلی میدان میں اترے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ہمارے سرکار حضور پرنور سلطان الاولیاء برہان الاصفیاء نائب رسول اللہ پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا نے اپنی مشہور زمانہ شہر آفاق کتاب مستطاب سر الاسرار میں صوفی کی تعریف کی ہے، صوفی کا ڈیفینیشن پیش کیا ہے، اور اس میں آپ یہی فرماتے ہیں، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس میں فلاں اوصاف پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا کر پھر قرب الہی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ میں لفظ بدل کر آپ کے سامنے عرض کروں کہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ و دیگر کسی بھی صحیح طریقے اور سلسلے میں داخل ہو کر جو شخص قرب الہی کی منزلوں کو حاصل کرنا چاہے ہم اس کو صوفی کہہ سکتے ہیں۔ اب عبادت کرنے کو سب مسلمان عبادت کرتے ہیں کہ ہر کسی کو صوفی کہا جا سکتا ہے، تو نہیں کہا جا سکتا۔ جو لوگ ان سلاسل طریقت میں منسلک نہیں ہیں وہ اپنے طور پر اگر قرب الہی کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، وہ عابد ہیں، زاہد ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ان کو صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ صوفی بہرحال سلاسل طریقت سے منسلک ہونے والوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ سید ریحان حسینی کا کہنا ہے کہ آج کل لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ کسی بھی طرح قابل تعریف بات نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کے دور میں اہل سنت و جماعت میں 2 گروہ بن گئے ہیں، 2 طبقے بن گئے ہیں۔ ایک گروہ وہابی اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے اور دوسرا گروہ صوفی اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر آج کل وہابی اسلام کے مد مقابل صوفی اسلام کی ایک اصطلاح رائج ہوئی ہے، اور خود ہمارے اہل سنت و جماعت میں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، خود ہمارے اہل سنت و جماعت میں بھی کچھ خارجی ذہن رکھنے والے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، بے غیرتی کی ٹھیکری آنکھوں پہ رکھ کے چشتی بھی کہتے ہیں، لیکن قادریت، چشتیت جن کی خیرات ہے ان کے مقام و مرتبے کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہیں۔ تو ایسے بد نصیب جو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی غلامی کو کھلے دل سے تسلیم کرنا نہیں چاہتے، آپ کی اولاد کی شان و عظمت جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ لاکھ اپنے آپ کو قادری کہیں، چشتی کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ صوفی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو صوفی کہنا جائز ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہابی اسلام کی ترجمانی کے طور پر کے مقابلے میں اور خارجی اسلام کے مقابلے میں جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں تو صوفی اسلام یا صوفی مسلم کہہ کر
ہم اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس طرح جنرل انداز میں اپنے آپ کو صوفی کہنا تو غلط نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو خود پرسنل اپنے آپ کو صوفی کہنا یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. اسرا قادریہ نے سوال کیا ہے کہ روحانی کیفیت کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ روحانی کیفیت کو باقی اور برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، دنیا میں سب سے مشکل جو کام ہے وہ قلب کو ایک حالت پر باقی رکھنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر جو کام کر رہا ہے بہت آسان کام ہے، انجینئر جو کام کر رہا ہے بہت آسان کام ہے، سائنٹسٹ جو کام کر رہا ہے بہت آسان کام ہے. جتنے پیشہ ورانہ فنون ماہرین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں سب آسان کام کر رہے ہیں. سب سے مشکل کام ہے کسی آدمی کے قلب کو حق پر ہدایت پر قائم رکھنا. الفاظ دیگر دعوت کا جو کام ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، نبی اور آل نبی سے ان کو جوڑ کے رکھنا، یہ جو کام ہوتا ہے یہ کام دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ قلب ایک حالت میں باقی برقرار نہیں رہتا. تو روحانی کیفیات کا معاملہ یہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے روحانی کیفیات کو برقرار رکھنے کے لیے کہ رجوع اللہ ہونا چاہیے، اور اپنے بس کی بات نہیں ہے. روحانی کیفیات کا پورا دار و مدار اللہ رب العزت کے فضل و کرم پہ ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی خواب میں خیال میں نہیں ہوتا، ہم کبھی سوچے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کو مبارک خواب نظر آ جاتے ہیں، کبھی بغداد شریف کی حاضری، کبھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. کبھی ہم لاکھ کوشش کریں ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس سے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی کثرت سے انجام دینا چاہیے، نفل کام بھی کرتے رہنا چاہیے. بطور خاص درود شریف کا ورد کیا جائے، اور جو لوگ سلاسل طریقت سے وابستہ ہیں وہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کم از کم اپنے پیران طریقت کے نام کا شجرہ ضرور پڑھیں، ان کے نام سے فاتحہ ایصال ثواب ضرور کریں، کیونکہ اس طرح بزرگوں کے وسیلے سے ہی روحانی ترقیاں اور روحانی کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی سوالات ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے تو ان سوالات کو ہم کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں. وہ اصل میں کیا ہوا کہ آج جو ہمارا روزانہ کا وقت ہے تقریر کا، اس میں وقت کچھ زیادہ ہوا ہے، 2-3 سوالات باقی رہے ہیں. انشاءاللہ کل تقریر کے وقت کو کم کر کے بقیہ سوالات کے ہم جوابات دینے کی سعادت حاصل کریں گے.